اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو بے شمار مخلوقات کو وجود میں بخشا اور ان کے رزق کا اور ان کی ضروری حاجتوں کا انتظام کیا، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد رحمت برکت نازل ہو اس کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کے راستے پر چلنے والا، جن کے نقش قدم پر چلنے والا اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام نبیوں رسولوں پر، خاص طور سے اپنے سب سے آخری نبی و رسول پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں جب بھیجا، پیدا کیا، تو ہمارے سیدھے راستے پر رہنے کے لیے نبیوں کو بھیجا، صحیح طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں، اس کے لیے وقتاً فوقتاً اس دنیا کے اندر نبی اور رسول آتے رہے۔ انہی انبیاء اکرام کے بعد سب سے آخری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی تعلیمات بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہیں، اور قدم قدم پر ہم لوگوں کو بہترین زندگی جینے کا راستہ دکھاتی ہے، دنیا بھی سنوارتی ہے اور آخرت بھی سنوارتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو صفائی اور ستھرائی کا بھی بہت بڑا حکم دیا ہے، جس کو نظافت کہتے ہیں عربی میں، اور اسلام کے اندر صفائی، ستھرائی، نظافت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مسلمان صرف آداب و اخلاق کے دائرے میں ہی رہ کر کے نظافت کا خیال کرے یہ نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کے یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہم جب قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں صفائی، ستھرائی، نظافت اور گندگی سے دور رہنے کے موضوع پر، تو اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری آیتیں مل جاتی ہیں اور بہت ساری احادیث مل جاتی ہیں صراحت کے ساتھ، واضح، جس میں ان باتوں کو بہت ہی سختی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نظافت، صفائی اور ستھرائی اس کا صرف ایک حصہ نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فرش کو صاف کر دیا جائے، زمین کو صاف کر دیا جائے، اپنے گھر کو صاف کر دیا جائے، بس یہی اتنی چیز ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم نظافت، صفائی اور ستھرائی کو بہت ہی گہرائی سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ نظافت اور صفائی ستھرائی تو بہت طرح کی ہے، اس کی بڑی تقسیم کی گئی ہے، کئی اس کی قسمیں ہیں، اقسام ہیں۔
جہاں نظافت کی بات آئے تو انسان صرف یہ نہ سوچے کہ اس کو کپڑا پاک صاف رکھنے کے لیے ہی کہا جا رہا ہے، اس کو اپنا گھر پاک صاف رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ تو اس میں داخل ہے ہی ہے۔ الطہور شطر الایمان کہا گیا ہے حدیث میں کہ پاکی اور صفائی کیا ہے، اس کو آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ اب سوچئے کہ کیا واقعی میں ہم لوگ پاک اور صاف ہیں؟ لیکن اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو ہماری پوری باتیں سننی پڑیں گی، تب جا کر کے آپ فیصلہ کر پائیں گے، کیونکہ ہم صرف ایک طرح کی نظافت اور صفائی ستھرائی کی بات نہیں کریں گے جیسا کہ عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ صفائی ستھرائی کا جب لفظ آتا ہے، جب اس پر بات ہوتی ہے تو انسان کا ذہن ہر حال میں ادھر ہی جاتا ہے۔ کسی کے گھر کے آگے نالی بہہ رہی ہے، اس کو صاف نہیں کر رہا ہے، کسی کے گھر کے اندر جو ہے گندگی، اس کو صاف، بس یہی دماغ جاتا ہے۔ لیکن نظافت اور صفائی ستھرائی کے معاملے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں پوری بات کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہمیں یہ انالائسس کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی ہم لوگ پاک صاف ہیں، کیا واقعی ہم لوگ پاکی کے اس معیار پر آتے ہیں جیسی پاکی اور صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ دیکھیے، سب سے پہلی جو پاکی اور صفائی ہے وہ ہے آپ کے عقیدے کی پاکی اور صفائی۔ النظافۃ من العقائد الشرکیہ والبدعیہ، پاکی اور صفائی شرکی یا بدعی عقائد سے سب سے بڑی پاکی اور صفائی ہے۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ اس صفائی کا ذکر قرآن میں آیا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس نظافت کا باقاعدہ ذکر کیا ہے، جس پر شاید ہم لوگ کبھی نظر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ اپنے آپ کو بتوں کی گندگیوں سے بچاؤ۔ رجس لفظ ہے وہاں، رجس کا مطلب ناپاکی ہوتا ہے، گندگی ہوتا ہے، غلاظت ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بتوں کی ناپاکی سے بچاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جب ایک انسان شرک کے راستے پر نکل گیا تو شرک، جس طریقے کا بھی شرک اس نے اپنایا ہے، وہ ایک طرح کی گندگی ہے۔ ہم نے اپنا کپڑا صاف کر لیا، ہم نے اپنا سب کچھ صاف کر لیا، لیکن پتہ چلا ہمارا عقیدہ ہی گندا ہے۔ عقیدہ صحیح کب ہوگا؟ جب آپ مکمل طور پہ توحید پر آئیں گے۔ اور ہماری مساجد کی یہ خصوصیات ہیں کہ گاہے بگاہے توحید پر بیان ہوتا رہتا ہے، تو اس پر ہم زیادہ بیان کرنا بہتر نہیں سمجھتے۔ تو اپنی توحید کو، اپنے عقیدے کو اور اپنے منہج کو بہتر رکھیے، اس میں کہیں کوئی خرابی نہ آ جائے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے شیطان سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ یہ اصل ہے، جڑ ہے۔ یہ اگر کھوکھلی کر دے گا شیطان تو اوپر پھل، ٹہنی، تنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا، ایک دن سب گر جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بدعی اور اپنے آپ کو شرکیہ عقائد سے محفوظ رکھیے، سنت پر عمل کیجیے۔ سنت سے بڑھ کر کے کوئی صفائی نہیں ہے، سنت سے بڑھ کر کے کوئی پاکی نہیں ہے۔ ہمارے اندر کی گندگیاں اس قدر ہیں، شرک اور بدعت کے معاملے میں اس قدر گندگیاں ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں، اور اس کا کہاں کہاں تک ذکر کریں، کہاں کہاں تک اس کے بارے میں بتائیں۔ ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا اسلام میں صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور ذبح کو باقاعدہ عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، عبادت ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر ذبح کرنے والے انسان کے اوپر لعنت ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے نام سے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ تو قربانی باقاعدہ مستقل ایک عبادت کا درجہ ہے،
لیکن آپ دیکھیں گے بہت سارے جانوروں کو لوگ غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے جانوروں کو لوگ جاتے ہیں اور جا کر کے آستانے پر قبر پر بھی جا کر کے چھوڑتے ہیں. ایسا بھی دیکھا گیا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں, وہ منسوب ہو جاتا ہے غیر اللہ کی طرف. اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم غور کریں کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. زمانے جاہلیت میں جانوروں کو لوگ چھوڑ دیتے تھے غیر اللہ کے نام. باقاعدہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا غیر اللہ کے نام. اسی لیے اسلام نے جانوروں کے سلسلے میں باقاعدہ قانون بنائے. چاہے آپ عام دنوں میں ذبح کریں جانور, چاہے قربانی کے وقت میں ذبح کریں, کبھی بھی جانور غیر اللہ کے نام نہیں ہونا چاہیے. کبھی کسی وجہ سے اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا آپ بھول گئے تو بھی کچھ حالت میں وہ چل جائے گا. لیکن اگر کسی جانور کو آپ نے, چاہے جانور کوئی بھی ہو, کسی بھی جانور کو اگر آپ نے غیر اللہ کے نام منسوب کر دیا یا غیر اللہ کے نام سے اگر آپ نے ذبح کر دیا تو بالاتفاق وہ حرام ہو جائے گا اور یہ عبادت جو ہے غیر اللہ کے نام ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا. غیر اللہ کے نام ذبح کرنے سے انسان اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو اس طرح کی خرافات سے بچائیں. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو بدعات و خرافات سے بچائیں گے, جتنا زیادہ آپ اپنے عقیدے کو بہتر کریں گے, اتنا آپ کے لیے اچھا رہے گا. سفر کا مہینہ چل رہا ہے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ سفر کا مہینہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دل و دماغ میں, ذہن میں, چونکہ ہم غیروں کے ساتھ رہتے ہیں, غیر مسلمین کے ساتھ رہتے ہیں, اس لیے ان کے اندر کی بہت ساری چیزیں دوسری تیسری شکل میں ہمارے اندر آ گئی ہیں. جیسے بدشگونی لینا, کسی چیز کو منحوس سمجھنا, کسی چیز کو صحیح نہ سمجھنا, اس دن یہ کام نہیں کرنا, اس دن وہ کام نہیں کرنا, یہ چیزیں ہم لوگوں کے اندر آ گئی ہیں. جب شادی ہوتی ہے کسی کے گھر اور لوگ دن تاریخ رکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, جیسا کہ دیکھا گیا ہے, تو بہت جگہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ باقاعدہ جنتری وغیرہ لے کر کے بیٹھتے ہیں. یہ دن صحیح نہیں ہے, وہ دن صحیح نہیں ہے, یہ اچھا ہے, وہ خراب ہے. یہ سب کہاں سے آ گیا؟ اس میں ایک بہت مشہور ہے 3-13-23. سنا ہے یہ لفظ؟ 3-13-23 کو منحوس سمجھتے ہیں. شادی ہوگی یا کوئی بھی اچھا کام ہوگا, کہیں گے 3 کو نہیں کریں گے, 13 کو نہیں کریں گے, 23 کو نہیں کریں گے, اس کو چھوڑ کر کے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. بقرعید کا مہینہ ہے تو چھری چلنے کے بعد کریں گے. چھری چلنے کے بعد مطلب قربانی ہونے کے بعد, چاند ہو کر کے بیچ میں ہم نہیں کریں گے. قربانی کے دن ختم ہو جائیں گے, اس کے بعد ہم یہ سب کام کریں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کے اندر آ گئی ہے. گھر سے باہر نکل رہے ہیں, کسی نے ٹوک دیا تو کہتے ہیں کہ ٹوک دیا, ہمارا کام اب خراب ہو جائے گا. منحوسیت اور نحوست کو اپنے عقیدے میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جگہ دے دیا ہے. اور اسی طریقے سے جس کا کوئی وجود نہیں تھا, ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں ڈال دیا. ہم نے بہت جگہ تو یہاں تک دیکھا ہے نیبو اور مرچے کا استعمال مسلمان لوگ کر رہے ہیں اپنے دکان کے سامنے. بہت جگہ ایسا دیکھا جا رہا ہے. اور اگر نیبو مرچا نہیں تو کچھ اور. ہر چیز تو اسلام کے نام پہ بھی راستہ بنا دیا گیا ہے نا. بہت سارے لوگ دھاگا باندھتے ہیں, کہتے ہیں یہ دھاگا ضرور ہے لیکن یہ ان لوگ والا نہیں ہے, وہ فلاں درگاہ سے آیا ہوا دھاگا ہے. اب درگاہ کے نام پہ دھاگا جائز کر دیا ہم لوگوں نے. بتائیے, سوچیے. یہ ایسا نہیں کہ یہ کہہ کر کے, یہ بیان کر کے ہمیں کوئی نقصان ہے یا فائدہ ہے. آپ خود اندازہ لگائیے, خود دماغ لگائیے کہ ہم لوگ کہاں سے کہاں آ گئے ہیں. سیم ٹو سیم چیزیں جو عقیدے کو برباد کرنے والی تھی, جو شرکیہ تھی, شرکیہ افعال تھا, وہ ہم نے پورا کیچ کر لیا, نام بدل دیا اس کا, اسلام کا نام دے دیا. یہ دھاگا وہاں کا ہے, یہ میٹھا وہاں کا ہے, یہ شیرنی ادھر سے آئی ہے, اور ایسے کر کے ہم نے ساری چیزوں کو کر دیا. اس کا نقصان ہم لوگوں کو بہت بڑا ہوا. نقصان یہ ہوا کہ ہم لوگ عقیدے کے معاملے میں دلدل میں گرتے چلے گئے. اور ایک دن ایسا آ گیا, جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے, کہ آج توحید کے بارے میں کوئی بھی سنجیدگی نہیں رہ گئی, عقیدے کے بارے میں کوئی سنجیدگی نہیں رہ گئی. جو مسلمانوں کے اندر حساسیت تھی, سنجیدگی تھی,
توحید کو لے کر کے وہ سب ختم ہو گئے. جس کے جو جی میں آ رہا ہے کر دے رہا ہے، جس کو جو جی میں آ رہا ہے بول دے رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے درجات کو بھی لوگوں نے نیچا کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اپنے آپ کو شرکیہ عقائد سے، شرکیہ افعال سے، بدعات خرافات سے بچائیے. سب سے اچھا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سب سے اچھی بات، سب سے اچھی کتاب اللہ کی کتاب. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. ہر جمعہ میں یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے. وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بہترین ہدیہ، تحفہ، طریقہ، دستور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. اور سب سے برا کام اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ ان دونوں کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرنا، کوئی نئی چیز نکالنا. تو اپنے آپ کو عقائد کے معاملے میں پہلے صحیح کریے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا اشارہ باقاعدہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے، شرک کی غلاظتوں سے بچاؤ. کیا آپ نے نہیں دیکھا محرم کے مہینے میں جو تعزیہ وغیرہ نکالتے ہیں بہت سارے مسلمان؟ آج تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تعزیہ جو نکالی جا رہی ہے اس کے آگے کے حصے میں باقاعدہ بت بنا ہوا، تصویر بنی ہوئی ہے، مورتی ایک دم صاف لگتا ہے کہ کوئی مورتی ہے، اور اس کے اوپر مالا بھی چڑھا دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر مالا چڑھا کر کے لوگ جھومتے جھامتے چلاتے ہنستے کودتے لے کر کے جا رہے ہیں. کیا کسی انسان نے اپنے باپ کے جنازے کی بھی اتنی توہین کی ہوگی؟ ایک طرف ہم ہی نہ کہتے ہیں کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے، آپ ہی تو بولتے ہیں، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی اور بول رہا ہے. پھر اسی کو اٹھانا، کودنا، جھومنا، جھامنا، چلانا اور عجیب عجیب الفاظ استعمال کرنا. جو نہ بولے امام صاحب کا اس کے بعد کیا بولتے ہیں، یہ سب الفاظ استعمال کرنا وہاں پر، یہ سب ہم لوگوں کو لے ڈوبے گی. یہ سب چیزیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو قیامت کے دن لے ڈوبے گی. بس اللہ تعالیٰ حفاظت کرے تو کرے، ورنہ یہ سب ہلکی پھلکی چیزیں نہیں ہیں. جتنا ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں، جتنا ہم لائٹلی اسے لے رہے ہیں نا، اتنا ہے نہیں. اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. اپنے آپ کو بتوں کی گندگیوں سے بچاؤ. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد نظافت اور صفائی ستھرائی کے معاملے میں دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنی زبان کو پاک رکھیں. النظافت من اللسان. زبان کی پاکی، زبان آپ کی پاک صاف رہے، آپ کی زبان سے کوئی غلاظت نہ نکلے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو ہر جملے میں ان کے جملے کے ختم ہوتے ہی گالی نکلتی ہے. جملہ ختم ہوا گالی ساتھ میں، پھر ایک بات بولا پھر گالی، پھر ایک بات بولا پھر گالی. گالی دینا وہ اپنا فیشن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گالی کہاں ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے. اپنی زبان کو پاک رکھیں. اپنی زبان سے نازیبا الفاظ استعمال مت کیجیے، نہ اللہ کے لیے، نہ رسول کے لیے، نہ کسی بزرگوں کے لیے، نہ کسی ائمہ کے لیے، نہ عوام کے لیے، نہ اپنے ماں باپ کے لیے، نہ اپنے دوستوں یاروں کے لیے. اپنے آپ کو گالیوں سے محفوظ رکھیے. ہماری جو نسل چل رہی ہے، میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو بھی، وہ تو ہیں ہی بغیر پڑھے لکھے، جو سڑک پر چلنے پھرنے والے ہیں اور دن رات سڑک چھاپ رہتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا، اور مضبوط بلڈنگوں والوں کو بھی دیکھا. کوئی گالی سے پاک صاف نہیں ملا، کوئی گالی سے. اور گالی بھی بڑی بڑی گالیاں، چھوٹی چھوٹی گالیاں نہیں، کوئی پاک صاف نہیں ملا. کبھی کبھی تو چہرہ دیکھنے کو بنتا ہے کہ یہ انسان بھی گالی دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور ان کا کام خراب ہو گیا تو جس چیز کا ان کا کام خراب ہوا اسی کو گالی دے دیا. لیپ ٹاپ گڑبڑ ہو گیا، لیپ ٹاپ کو گالی دے دیا. کہیں جا رہے ہیں، کہیں ٹھوکر لگ گئی، پتھر کو گالی دے دیا. تو یہ ہماری زبان کی گندگیاں ہیں جس کو ہمیں بچانا ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں گالی جو ہے یہ ہنسی کھیل ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ ایک انسان اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اپنے باپ کو گالی دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ کہا کہ بالکل دے سکتا ہے. جب وہ کسی کو گالی دے گا، کسی کی ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے گالی دے گا، تو پلٹ کر کے وہ بھی اس کو گالی دے گا نا. تو سبب کون بنا؟ وجہ کون بنا؟ بھلے اس نے شروعات کی، لیکن اس کے بھی ماں باپ کو تو گالی پلٹ کر کے آئی ہے. تو یہ ہے، اپنے آپ کو زبان سے کی حفاظت کیجیے. اپنے زبان سے کوئی نازیبہ کلمات نہیں نکالنا چاہیے. دین کے معاملے میں تو بہت ہی سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے. ہم لوگوں کی عادت ہے جس چیز میں زبان کھل گئی، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم بات بول رہے ہیں اس بات کا کتنا اثر پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کھولتے ہیں اور بغیر کسی طرح کی سوچ کے، برجستہ جسے ہم بولتے ہیں، برجستہ یعنی کہ برجستہ بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے کوئی بات نکال دیتے ہیں. وہ بات اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو جنت مل جاتی ہے. لیکن وہیں دوسری جانب کبھی کبھی کوئی انسان برجستہ بغیر سوچے سمجھے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے. اتنی خراب بات ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں دیکھیے رہیں گی. ہمیں اپنے آپ کو بہت ہی کنٹرول کر کے بولنا ہے. بہت سارے لوگ سنت کا مذاق اڑا دیتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں رفرین ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں مکھی اڑا رہے، مکھی. اب بتائیے کتنا بڑا مذاق ہے. کہتے ہیں عورتوں کی طرح ہاتھ باندھتے ہیں، ایسے تو عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں. باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں. دروس میں لوگوں نے مذاق اڑایا ہے بیٹھے بیٹھے. رفرین کا مذاق، آمین کا مذاق، اسی طریقے سے اور دیگر چیزوں کا مذاق. کیا یہ مذاق اڑانے والا آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ چاروں امام برحق ہیں؟ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے ہاں یہ عمل ہے. وہی سوچ کر کے خاموش رہ جائے. وہی سوچ کر کے خاموش رہ جائے. ایک طرف خود ہی بولتے ہیں نا کہ چاروں امام برحق ہیں، تو چاروں امام برحق ہے تو رفرین برحق ہو گیا نا. 3 امام کر رہے ہیں اسے. 3 امام، چاروں میں سے 3 امام آمین زور سے بولنے کے قائل ہیں. اور ہمارے 95% مسائل جو ہیں وہ تینوں امام میں سے کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. تو آپ ذرا بتائیے جو مذاق ہم اڑا رہے ہیں اپنی زبان سے سنت کا یا اس طرح کی چیزوں کا، وہ کسی نہ کسی امام کے بھی تو خلاف جا ہی رہا ہے. یا تو کہو مت چاروں برحق ہیں، یا تو کہو مت. ایک طرف کہیں گے چاروں برحق، پھر اس کے بعد ایک سنت کا مذاق، ایک پیر سے پیر ملا لیا، اس پر مذاق، اس کے اوپر زبان درازی، اس کے اوپر در اندازی. یہ سب صحیح نہیں ہے. سنت کا مذاق مت اڑائیے. سنت کا مذاق اڑانے والا اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں سنت کا مذاق اڑانے والا اسلام سے خارج ہے. اگر اصول کی بات کریں ہم، پرنسپلز جو ہیں اسلام کے، اصول حدیث، پرنسپلز آف حدیث جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے 10 سال، اگر اس کے حساب سے ہم بات کریں نا، اگر قانون لاگو کر دیں اس معاملے میں، تو ایسا انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا جو سنت کا مذاق اڑاتا ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. کہو کہ کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم لوگ کافر ہو چکے ہو. ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. پتہ کیا چلا کہ اللہ کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، دین اسلام کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں اسلام سے باہر کر دیتی ہے، کافر بنا دیتی ہے. تو زبان پر کنٹرول رکھیے، سوچ سمجھ کر کے بولیے. غیبت چغل خوری سے، یہ غیبت چغل خوری یہ سب کیا؟ یہ ناپاکی ہے. یہ ناپاک. خالق کپڑے کو صاف کر دیا، صرف ایکسل سے ہو گیا صاف نہیں. اپنی زبان کو بھی پاک کریے. کیسے ہم اپنی زبان کو پاک کریں گے؟ وہی میں ایک ایک چیز آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو صرف انہی سب چیزوں سے نہیں بلکہ دیگر ساری کی ساری چیزوں سے پاک صاف رکھنا ہے. تو اپنی زبان کی حفاظت کریں گے. جس دن ہم زبان کی حفاظت کریں گے اس دن ہمارے سارے مسائل اپنے آپ حل ہونے لگیں گے. لباس کی بارے میں اب آگے 3 نمبر اسی کا ہے.
کہ نظافت ہے اور صفائی ستھرائی ہے کس کی؟ لباس کی۔ آپ اپنے لباس کو پاک صاف رکھیں، ضروری نہیں کہ نیا کپڑا ہی ہمیشہ پہنتے رہیں، اس کو پاک صاف رکھیں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ بھی آپ کے لیے لازم ہے اور یہ ضروری ہے۔ گندا کپڑا پہننا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے گندگی کو صاف کیجیے، جہاں تک ہو سکے گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اسی طریقے سے آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں پر آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، کیونکہ جس جگہ پر ہمارا رہنا بیٹھنا ہے اگر وہ چیزیں پاک صاف نہیں ہیں، ایک انسان گندگی میں اگر بیٹھ رہا ہے، گندگی میں آ رہا ہے جا رہا ہے، تو اس کے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں، وہ جہاں کھائیں گے وہیں پر غلاظت بھی کر دیں گے، وہیں بیٹھ جائیں گے، وہیں سے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہ کام ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ جہاں پر ہم بیٹھیں، جہاں پر ہمارا رہنا سہنا ہے، وہ جگہ پاک صاف ہو۔ آپ جانتے ہیں مسجد کے اندر آنے کے وقت میں خوشبو وغیرہ لگانے کا حکم دیا گیا، مسجد میں خوشبو کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہاں پر آپ کے ساتھ ساتھ دوسری بہت ساری مخلوقات کا بھی آنا جانا ہے، جس میں فرشتے سر فہرست ہیں، تو ان کی خوشبو کا انتظام کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ پیاز لہسن یہ کھا کر کے مسجد آنے کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیاز لہسن تو چھوڑ دیجئے، کوئی کھینی کھا کر کے آ رہا ہے، کوئی سگریٹ بیڑی پی کر کے آ رہا ہے، پھینکا اور اندر گھس گئے مسجد کے اندر۔ کبھی کبھی تو کوئی داخل ہوتا ہے مسجد کے اندر اور گھستے ہی جو ہے ایسی بانس چھوڑتا ہے، اس کے منہ سے بانس نکلتی رہتی ہے کہ بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پیاز لہسن یہ کھا کر کے آنے کو منع کیا گیا ہے مسجد کے اندر، کیونکہ یہ جو کچی پیاز، پکی نہیں، پکی جو پیاز لہسن جو کھانے میں ڈالی جاتی ہے، جو پک جاتی ہے، اس میں کوئی باس نہیں رہتی ہے۔ کچی لہسن اور کچا پیاز اگر آپ کھائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے دوسرے والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ کہا کہ ہماری مسجد میں نہ آئیں ایسے لوگ جب تک کہ ان کے منہ کی بو زائل نہ ہو جائے، یا کچھ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرے تاکہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ بیڑی سگریٹ جو کہ پہلے ہی حرام ہے، یہ تو پینا ہی نہیں چاہیے، یہ تو پینے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو حرام ہے۔ اس سے آپ کی صحت بھی برباد ہوتی ہے، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، اور آپ شیطان کے بھائی بنتے ہیں۔ تو اگر بیڑی سگریٹ پینے والے لوگ ہیں تو پہلے تو بیڑی سگریٹ ختم کر دیں، ایک دم ختم کر دیں، یہ کسی بھی طرح سے آپ کے حق میں نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پھر بھی نہیں مانتے تو کم سے کم مسجد آنے کے وقت میں بیڑی سگریٹ مت پیجیے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسجد قریب ہے، جلدی جلدی پھونکا پھونک کر کے وہیں پھینک کر کے اندر چلے جائیں۔ آپ اپنی باس لے کر کے اندر آ رہے ہیں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی پان کھانے والے لوگوں کا معاملہ ہے جو تمباکو والا پان کھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کھینی کھانے والے، کھینی تو لوگ دبا کر کے رکھتے ہیں۔ یہ سب دیکھو میرے بھائیوں، یہ سب گندگیاں ہیں، یہ سب گندگی سے دور ہو جائیے۔ شراب کو اللہ تعالیٰ نے گندگی کہا ہے، قرآن میں کہا کہ رجس من عمل الشیطان، ایک تو یہ شیطان کا عمل ہے، دوسرا یہ رجس ہے، رجس۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاک صاف چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں ان چیزوں فاجتنبوا، اس سے دور رہو، اس سے اپنے آپ کو دور کرو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کو دشمنی کے کام میں لگا دے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، جوئے کے ذریعے سے اور شراب کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کو لگا دے الٹے سیدھے کام میں اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرا دے۔ شراب پینے والا آدمی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اسی طریقے سے جوا کھیلنے والا آدمی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا۔ اس کے بعد پاکی کا نمبر آتا ہے آپ کی رزق سے اور آپ کے کھانے پینے کے سامان سے، یعنی آپ جو کھاتے اور پیتے ہیں غذا کے طور پر، اس کی بھی پاکی ضروری ہے، اور اس کی پاکی کو ہم حلال کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے لیے یہ ضروری ہے، لازم ہے، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم لوگ حلال کھائیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حلال چیزیں پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن میں کھانے پینے کا ذکر کیا وہاں دو چیزیں ہیں، کلوا مما فی الارض حلالا
طیبا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر جتنی حلال اور پاک چیز ہے وہ کھاؤ، حلال اور پاک چیز کھاؤ، اپنے آپ کو آپ دور کیجئے جو بھی ناجائز چیز ہے۔ ڈومینوز میں جو لوگ جاتے ہیں، اسی طریقے سے میک ڈونلڈ میں جاتے ہیں، کیا گارنٹی کہ وہ آپ کو حلال دے رہا ہے؟ ہم اپنے دوست کے ساتھ گئے ایک مرتبہ، مشکل سے 1 مہینہ پہلے کا واقعہ، اپنے وہی بنارس میں ادھر تھوڑا گھوم رہے تھے کچھ کام سے اور کچھ بات بھی کرنا تھا، تو ہوا چلو بھائی مال میں چلتے ہیں، اندر کچھ کھا پیا جائے۔ ہم نے کہا ہم تو صرف جوس پئیں گے، باقی کچھ نہیں۔ وہ کہا نہیں کچھ کھائیں گے۔ اس کے بعد آرڈر کر دیا انہوں نے نان ویج کا۔ ہم نے کہا دیکھو یہ نان ویج ہمیں نہیں کھانا ہے، ابھی پوچھو گے سب الٹا سیدھا یہاں ملے گا آپ کو، کہ خالی حلال کا جو ہے تمغہ لگا دیتے ہیں حلال، اور اندر سارا کام حرام ہو رہا ہے۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں سے گوشت منگوا رہا ہے، پتہ نہیں کس کے یہاں سے خرید رہا ہے، اور اتنا وہ شریف ہے، وہ بھی آج کے دور میں۔ جبکہ آپ نفرت کا ماحول دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو چڑھانے کا ماحول دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو خالی ذلیل کرنے کا ماحول ہے، وہ آپ کو حلال پروسے گا، آپ اتنا جو ہے اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم نہیں کھائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے پوچھو، تب ایک لڑکے سے پوچھا، وہ سمجھ گیا، اس نے بولا کہ ہمیں نہیں معلوم، کہہ کے وہ چلا گیا، وہاں کا اسٹاف تھا۔ دوسرا ہم نے کہا دیکھو ابھی اس کی بات سے کیا لگ رہا ہے؟ اس نے پھر دوسرے سے پوچھا، ہم نے کہا اس سے پوچھو، بولا دیکھیے سر یہ جھٹکا ہے، ایک دم صاف بولا۔ کہا آپ لوگ چونکہ ایک دم تفتیش کر رہے ہیں، یہ جھٹکا ہے، یہ مشینی ذبح ہے، یہ ذبح وہ والا نہیں ہے۔ ہم نے کہا بس سمجھ میں آ گیا، خوش ہو گئے۔ اس کے بعد فوراً آرڈر کینسل کر کے پھر دوسری چیز لکھی۔ تو میرے بھائیوں یہ حال ہے، ہم لوگ حرام کھا رہے ہیں کہیں کہیں جا کر کے، اتنا ہم لوگ پریشان ہو گئے ہیں نان ویج کھانے کے لیے، گھر میں نہیں مل رہا ہے کھانے کو، یا مسلم ہوٹل میں نہیں مل رہا ہے کھانے کو، وہاں گھس کر کے نان ویج کھاؤ گے تبھی صبر ملے گا، تبھی آپ کا دل پورا ہوگا۔ وہاں مت کھاؤ نان ویج، باقی دنیا میں ہر طرف تو کھا ہی رہے ہو۔ ابھی پتہ نہیں وہ کون سا ایک ہوٹل ہے بامبے کا، ابھی 2 دن پہلے یہ خبر آئی ہے، چوہا پورا سامنے، چوہا کھڑا، چوہا سامنے رکھا ہوا ہے، مٹن کا آرڈر کیا تھا، آیا چوہا، اس کو پولیس والے گرفتار کر کے لے گئے ہیں 2-3 لوگوں کو۔ یہ سب ہو رہا ہے، کیا پاکی صفائی ہے اس کے اندر؟ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم نان مسلم کے ہوٹل میں جا کر کے نان ویج کھا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے وہاں پر گھس کر کے نان ویج کے لیے ترس رہے ہو، مر رہے ہو؟ ارے سب طرف سے تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اتنا پابندی سب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کھلا دے رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم اس میں جاتے ہیں، جا کر کے اپنی زبان خراب کریں، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں اندر۔ کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کھانا پینا یہ آپ کا خون بناتا ہے، آپ کی غذا بناتا ہے، آپ کا جسم بناتا ہے، اور جیسا آپ کا جسم ہوگا، جیسی آپ کی غذا ہوگی، جیسا آپ کا خون ہوگا، آپ ویسا ہی بیہیو کریں گے، آپ ویسا ہی عمل کریں گے، یہ سمجھ لیجیے۔ آج ہم لوگ حرام کھاتے ہیں، سود کا، بیاج کا، ادھر کا ادھر کا، ادھر کا ہڑپ لیا، ادھر کا ہڑپ لیا، اس کا نہیں دیا، اس کا نہیں دیا، کر کر کے اس کے بعد آج حالت دیکھیے کیا ہے۔ زبان سے اسلام کے خلاف بغاوت نکل رہی ہے، اسلام کی تعلیمات سے نفرت پیدا ہو رہی ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو۔ یہ سب کس چیز کا کیا دھرا ہے؟ یہ ہمارے کھان پان کا کیا دھرا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک انسان پیدل نکلتا ہے، بہت دور سے، اس کو سواری نہیں ملتی ہے، مجبوری میں نکلتا ہے اللہ کے گھر کے لیے، جاتا ہے، اس کا کپڑا پورا آلودہ ہے، مٹی بھری پڑی ہے اس کے کپڑے کے اندر، دھونے کی بھی فرصت نہیں مل پائی، دھونے کا بھی انتظام نہیں ہو پایا، اس کا بال پراگندہ ہے، بال پورا گندا گندا، گندا سے مراد کیا ہے؟ مٹی وغیرہ لگ گئی ہے، اور اس کے بعد حرم کے سامنے جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، یعنی مکہ حرم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور اس کی غذا جس کے ذریعے سے اس کی پرورش ہوئی ہے، اس کے جسم کی پرورش، وہ بھی حرام۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ذرا بتاؤ کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ آج روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، لیکن دعا پوری ہونے کے بعد پھر ایک نیا فتنہ آ جاتا ہے۔ دعا مکمل ہوئی، حالات صحیح ہونے کی جگہ اور خراب ہو جا رہے ہیں۔ یہ دعائیں نہ قبول ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کم کماؤ، ضروری نہیں ہے کہ امبانی بن جائے، امبانی بھی چھوڑ کے جائے گا، اس کو بھی حساب دینا پڑے گا۔
اگر وہ الٹا سیدھا کر ہی رہا ہے، الٹا سیدھا جو نفرت پھیلا رہے ہیں یہ لوگ اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے سے، سب انہی لوگ کا تو چینل ہے، کیا اس کا حساب نہیں دینا ہے؟ ہمیں بھی اپنا حساب دینا ہے۔ اس لیے نمک روٹی کھا لیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے، اپنے جسم میں، اپنے بدن کے اندر ہم حرام نہیں جانے دیں گے، جائے گا تو پاک صاف جائے گا، حلال جائے گا، چاہے ہمیں مجبوری میں نمک روٹی کھانا پڑ جائے گا۔ غریب لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو آج امیر ہیں پہلے غریب رہے ہوں گے، یاد کریے اپنی زندگی کیسے زندگی گزارتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکی اور صفائی کا خیال ہر جگہ رکھنا ہے، عقیدے میں، منہج میں، اسی طریقے سے عبادتوں میں، اور اسی طریقے سے کپڑا لباس کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے جگہ کا معاملہ ہو، گھر مکان کا معاملہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، حلال حرام والا معاملہ ہو، دنیا کے ہر شعبے میں، ہر حصے میں ہم لوگوں کو پاکی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، تب جا کر کے الطہور شطر الایمان آئے گا۔ پاکی اور صفائی یہ آدھا ایمان ہے، تب جا کر کے آئے گا۔ اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے اتنا کھول کر کے بیان کیا، اتنی قسمیں بیان کی، اب آپ بتائیے اتنا اگر ہم عمل کر لیں تو ظاہر سی بات ہے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ لیکن ہم خالی اپنی پاکی صفائی، یہ مکھی جو ہے یہاں بیٹھ گئی تھی، کالا ہو گیا، چلو جا کے اس کو دھو دے، بس یہیں تک کی صفائی رہ گئی ہے۔ یہ بالکل سفید ہے فرش، کیسا صاف کیا نوکرانی نے، کل اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو پھر سے صفائی۔ یہ سب صرف صفائی نہیں ہے، صفائی جو ہے وہ پوری مکمل صفائی ہے، جو ہماری عقیدے سے بھی ریلیٹڈ ہے، ہماری عبادت سے بھی ریلیٹڈ ہے، اپنی زبان سے ہے، اپنے عمل سے ہے، اپنے کردار سے ہے۔ ان ساری چیزوں کا خیال کریں گے تب جا کے ہمارا معاملہ پورا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مکمل پاکی اور صفائی عطا فرمائے، ہم تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی ناپاکی سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بہترین نظافت عطا فرمائے، ہماری زبان میں جو گندگی ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے، ہمارے اعمال میں، ہمارے عقیدے میں جو بھی گندگی ہے اگر ہے اے اللہ تو اسے ختم فرما دے، ہمیں ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے پاک و صاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی مجبوری اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ مشکلات میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے، جو لوگ رزق کے مسائل میں مبتلا ہیں تو ان کے رزق کے راستے کو آسان کر دے۔ ہم تمام لوگ کو حلال اور پاک روزی عطا فرما، حرام اور ہر طریقے کے حرام کاموں سے ہم لوگوں کو محفوظ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں میں جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں تو ان کے قرض کے راستے کو آسان کر دے۔ ہماری مساجد مدارس کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، اور جب وفات کا وقت آئے تو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔